بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں مختلف سبجیکٹس کی سیٹس آئی ہوئی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس دوست احباب رابطہ کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے کہ ہم کس طرح اس کی پریپریشن کریں، جو تحریری امتحان ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں۔ تو پچھلے سال بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کی تھی، تو اس مرتبہ بھی دیکھیں یہ جو تحریری امتحان ہوتا ہے یہ ایک طرح سے مقابلے کا امتحان ہے، بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے ان اے سینس کہ اس میں ہزاروں لوگ اپلیکیبل ہوتے ہیں، اور پاکستان اسٹڈیز میں خاص طور پر بہت زیادہ اپلیکینٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ہسٹری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اسی طرح پولیٹیکل سائنس میں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز والے بھی۔ تو یہ 4 سبجیکٹس کے لوگ ایلیجیبل ہیں پاکستان اسٹڈیز کے لیکچرر کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے۔ تو اس میں دیکھیں جو پیپر ہے وہ 100 مارکس کا MCQs ٹائپ ہوگا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس میں 80% جو مارکس ہیں وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور 20% مارکس جو ہیں وہ جنرل نالج کے ہوتے ہیں۔ اب جنرل نالج میں ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ سلیبس ہوتا ہے، کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے، ہمسایہ ممالک کے حوالے سے، جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ورلڈ وائڈ اس حوالے سے، مختلف حوالوں سے آ سکتے ہیں اس میں سوالات۔ جبکہ جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے، اگر ہم پاکستان اسٹڈیز کی بات کریں تو اس میں جو سلیبس ہے پاکستان اسٹڈیز کا اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد کا ہے۔ تو ایگزامینرز عموماً ایک بیلنس پیپر پریپیئر کرتے ہیں جس میں ان دونوں حصوں کے حوالے سے سوالات آتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم پاکستان بننے سے پہلے کی بات کریں تو عام طور پر سر سید احمد خان سے آغاز کیا جاتا ہے، تو سر سید احمد خان سے لے کر پھر 1947 تک اس میں جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں، اگر 1875 میں MU ہائی اسکول بنا، پھر 77 میں کالج بنا، اور پھر سر سید احمد خان کی تحریک، پھر آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جو اسٹرگل تھی، چاہے وہ شملہ وفد ہو، مسلم لیگ کا قیام ہو، قائد اعظم کے 14 نکات ہوں، یا یہاں کی جو دوسری موومنٹس چلتی رہیں، تحریک خلافت ہے، ہجرت موومنٹ ہے، مختلف جو مشنز آتے رہے، وفد آتے رہے، ان کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح جو مختلف پرسنالٹیز ہیں ان پر بھی MCQs آ سکتے ہیں، تحریک پاکستان میں جن کا نمایاں کردار رہا ہے ان کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس حصے کا ایک پارٹ شاید ہماری جو اینشینٹ سویلائزیشن ہے اس حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈس ویلی سویلائزیشن، ہڑپا، موہنجو دڑو، گھندارا، ٹیکسلا، ان حوالوں سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان بننے کی بعد کی بات کریں تو 47 سے لے کر آن ورڈ، اور اس میں جو شہریت کا پہلو ہے، جو تاریخ ہے، اور جو جغرافیہ ہے، ان تینوں آسپیکٹس پر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ جو اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں کہ سر ہم کس کتاب سے اس کی تیاری کریں، کس گائیڈ سے اس کی تیاری کریں۔ دیکھیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ٹیکسٹ بکس ضرور پڑھیں، لیکن اصل اور اچھی تیاری آپ کی سورس بک سے بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ تھورلی ان کو اسٹڈی کریں، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی آپ نے اپلائی کرنا ہے اور پھر ریٹن ٹیسٹ کی ڈیٹ آئے گی، اگر اس دوران آپ کوئی اچھی کتاب پکڑ کر اس کی خود سے تیاری کریں اور اس میں سے MCQs کو مارک کریں، انڈر لائن کریں، یا ایک نوٹ بک پر اس کو سیپریٹلی لکھ لیں، تو وہ آپ کو اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا۔ جو مارکیٹ میں اویلیبل گائیڈز ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں، ان کا ایک منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں فیکچول مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو اپنے سامنے ضرور رکھیں، لیکن ان کو سبسٹینشیٹ کریں کسی اچھی کتاب کے ساتھ۔ جس سوال پر، جس MCQs پر آپ کو ڈاؤٹ ہو اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں، ری چیک کریں۔ آج کل تو گوگل سے بھی بہت ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، اور کسی اچھی کتاب سے بھی آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایک نمبر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر آپ کا کوئی سوال مس ہو جاتا ہے، غلط ہوتا ہے، تو اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے 0.25۔ اگر آپ کے 4 سوال ٹھیک نہیں ہیں یا ان کے جوابات درست نہیں ہیں تو آپ کا 1 نمبر کٹ جائے گا، اور اس میں 1 نمبر کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سیٹ کے اگینسٹ
5 لوگوں کو کال لیٹر جاری کیے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے. مثال کے طور پر اگر 10 سیٹس ہیں اور تقریباً 2000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو 10 سیٹس کے اگینسٹ 50 لوگ یا 60 لوگ بلائے جائیں گے یا 70 لوگ بلائے جائیں گے. تو ان 70-80 لوگوں میں آپ نے شامل ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی جو تحریری امتحان کی تیاری ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں, جو پری پارٹیشن والا پورشن ہے اس میں پروفیسر احمد سعید صاحب کی جو کتابیں ہیں, انگلش میں ان کی کتاب جو ٹریک ٹو پاکستان ہے اور اردو میں اسی کا ترجمہ ہے حصول پاکستان کے نام سے, ان کو آپ دیکھیں. اور پاکستان بننے کے بعد والا جو پورشن ہے اس میں آپ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی کتاب دیکھ سکتے ہیں. اس کا انگلش ورژن بھی ہے اور اردو ورژن بھی ہے. انگلش ورژن یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اسی کا جو ترجمہ ہے پاکستان تاریخ و سیاست, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ این ٹالبوٹ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں نیو ہسٹری آف پاکستان, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن یہ 2-3 کتابیں جو ہیں یہ بیسکس ہیں. ان کے ساتھ آپ کسی اچھی گائیڈ کو بھی رکھیں اور ان کو ملا کر آپ پڑھیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پورشن ان سورس بک سے پڑھیں, اور پھر ساتھ ایم سی کیوز کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں. اور جب آپ پیپر اٹیمپٹ کریں تو جو نیچے ایم سی کیوز کی آپشنز ہوتی ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سوچ کر ایلیمینیٹ کریں. اگر ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور اس کے نیچے 4 آپشن ہیں تو 4 آپشنز کو آپ غور سے دیکھیں, اور آپ جب تھوڑا سا غور کریں گے 1 یا 2 آپشنز تو آؤٹ آف کویسچن ہوتی ہیں, وہ ڈائریکٹ اس اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں ہو سکتی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں. تو جب آپ اپنی چوائس کو لمیٹڈ کر لیں گے تو پھر آپ کا جو ٹارگٹ آسان ہو جاتا ہے اور آپ درست جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اچھی سے تیاری کریں گے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ اس مقابلے کے امتحان میں, لیکچرشپ کے امتحان میں سرخرو ہوں اور کامیابی حاصل کریں. بہت شکریہ.